من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما خلق الله نوري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلا آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وآل بیتک اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم دائی حلیمہ کے گود کے پالے حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخش کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج کا دن ایک تو عید المومنین کا دن، دوسرا جس نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر سارا عالم، ساری دنیا، زمین و آسمان، ملائکہ اظہار مسرت کرتے ہیں۔ وہ ولادت بسعادت کا دن اللہ پاک نے ہماری مرتی ہوئی زندگیوں میں پھر سے ایک مرتبہ عطا فرمایا۔ صاحبو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک خصوصاً یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی تخلیق ہے، درند پرند چرند سب ہونے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پر خوشیوں کا اظہار فرمایا۔
اور میں بارہا آپ حضرات سے کہتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی نبی کی میلاد منائے یا نہ منائے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی نبی کی شان میں قصیدے پڑھے یا نہ پڑھے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور یاد رکھ لیں کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، خواتین اسلام ہوں، جو نبی کی ولادت بسعادت کا جشن مناتے ہیں، یقیناً وہ اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہیں۔ ان کے مراحل، ان کی منزلیں ترقی کی جانب گامزن ہوتی رہیں گی، اور سکرات کے وقت روح بآسانی سے پرواز کرے گی۔ اور خدا کی ذات سے امید ہے کہ نبی محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشیاں منانے والوں کی قبریں نور سے منور ہو جائیں گی۔ خدا کی ذات سے امید ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، اہل سنت والجماعت جب نبی کی ولادت بسعادت کا جشن مناتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جلسہ کریں، صرف جلوس نکالیں، صرف کھانا کھلائیں، صرف جھنڈیاں لگائیں، صرف لائٹنگ لگائیں۔ یہ سب کرتے اس لیے ہیں کہ اللہ پاک اس نبی کے صدقے ہم کو پیدا کیا، اسی نبی کے صدقے ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ لائٹنگ لگاتے اس لیے ہیں ہم تاکہ ہمارے گھر منور ہو جائیں۔ یہ لائٹنگ لگاتے ہیں اس لیے ہم تاکہ ہماری اندھیری قبریں روشن ہو جائیں۔ کون کیا کرتے ہیں اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال پر جو اعتراض ہوتا ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ صرف یہ عقلی باتیں نہیں کہوں گا، بلکہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو اہل علم نہیں ہیں، جو دین کی تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کو، حدیث رسول کو اتنا نہیں جانتے، خدا کی ذات کو، نبی کی ذات کو اتنا نہیں جانتے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کیا صحابہ نے منایا تھا؟ کیا پوچھتے ہیں نا، قرآن میں ہے کیا؟ میں برجستہ کہوں گا، میں نے بارہا اعلان کیا، اور جہاں موقع ملتا ہے، چاہے وہ کون سی بھی ریاست ہو، کون سی بھی ریاست ہو، ہر جگہ میں کھلے عام کہتا ہوں کہ ہم عشاقان مصطفیٰ ہیں۔ ہم اپنے معصوم نسلوں کو بھی سکھا دیں گے کہ بیٹا اگر سر چھپانے کے لیے سایہ نہ ملے، اگر بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہ ملے، اگر پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کا دانہ نہ ملے، حلق کو کچا کرنے کے لیے پانی کا خطرہ بھی نہ ملے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں سے جانے نہ دینا۔ یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے، یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے جو خدیجۃ الکبریٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے تھاما، امہات المومنین بن گئی۔ یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے جس کو ابو بکر نے تھاما تو صداقت میں ممتاز کیا گیا۔ یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے جس کو فاروق اعظم نے پکڑ لیا، عدالت کا پیکر بنایا گیا۔ یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ عثمان نے پکڑ لیا، سخاوت کا علم بردار بنایا گیا۔ ارے یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے جس کو علی المرتضی، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، شجاعت کا علم بردار بنایا گیا۔ یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے جن کی گودی میں پلنے والی خاتون اسلام، شہزادی اسلام، سیدۃ النساء العالمین حضرت ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت بنائی گئی، ملکہ بنائی گئی، جنت کی ملکہ بنائی گئی۔ یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے
جس کو حسنین کریمین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بڑی مضبوطی کے ساتھ تھاما تو اپنی قربانی دے کر امامت خرید لی، امامت خرید لی، قرآن کی حفاظت فرمائی، منبر رسول کی حفاظت فرمائی۔ اے دنیا والو، قیامت تک کے آنے والے اے مسلمانوں، یاد رکھ لو اگر تمہارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے تو تم بھی اس دنیا میں کامیاب ہے، سکرات کے وقت بھی کامیاب ہے، قبر کی اندھیری زندگی میں بھی کامیاب ہے۔ اب چاہے لائٹیں لگاؤ یا نہ لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ یا نہ لگاؤ، جلسہ کرو یا نہ کرو، جلوس کرو یا نہ کرو، میرے نبی کے نام پر کھانا کھلاؤ یا نہ کھلاؤ، کریں گے تو نبی کی شان میں کوئی بڑائی نہیں ہوگی، نہیں کریں گے ساری دنیا مل کر بھی اگر موقوف ہو جائے، رک جائے، میرے نبی پر درود و سلام بھی نہ پڑھے، تب بھی میرے نبی کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ کرتے ہیں تو فائدہ ہے، نہیں کرتے ہیں تو نقصان آپ کا ہے۔ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو جامع جامعہ کے فاؤنڈر ہیں، نثر کے ساتھ نظم میں تحریر فرماتے ہیں، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم اب، ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا۔ مجھے بتائیں، جنہیں تکلیف ہوتی ہے، جو نبی کی میلاد سے منہ پھیرنا چاہتے ہیں، اختیار ہے، رائٹس ہے، چوائس ہے آپ، مگر بتائیں کبھی ابو جہل کے خلاف کیوں نہیں بولا تم نے؟ ابو لہب کے خلاف کیوں نہیں بولا تم نے؟ عتبہ اور شیبہ کے خلاف کیوں نہیں بولا تم نے؟ میرے نبی پاک پر اعتراضات یہی ہے نا؟ میرے نبی کا قصور صرف یہی ہے نا کہ جو تم کو قولوا لا الہ الا اللہ پڑھایا، کہا کہ لوگوں کہو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس جانب تمہیں دعوت دے کر بلائی، یہی قصور ہے نا؟ ورنہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ انکار کرنے والے کرتے رہو، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ارے جو کام میرے نبی کے آنکھوں کے سامنے ہوا، جس کو میرے نبی کے سامنے تانا دیا گیا، یہی ابو جہل ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ جادوگر، نجومی، ستاروں پر کھیلنے والے، کتنے معجزے دیکھے، پر انکار کرتے رہے۔ مگر ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کی آل کو نہیں دیکھا، لیکن ہم مان رہے ہیں۔ کیوں مان رہے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ پوچھتے ہو نا قرآن میں ہے کیا؟ صحابہ نے کیا تھا کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ کے پہلے صفحے پر الف لام میم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ بمراد ہوتے ہیں، وہ لوگ ترقی کی منزل کو پاتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے بہتر ایمان کس کا ہوگا؟ سب سے بہترین لوگ کون کہلائیں گے؟ نبی نے فرمایا سنو، صحابہ کے دل میں تمنا تھی، چاہے ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، زبیر ہو، طلحہ ہو، کوئی ہو، خواہش تھی کہ ہمارے لیے کہا جائے گا، چونکہ ہم نے نبی کو چلتا پھرتا دیکھا۔ ہم جب نبی کے ساتھ چلتے تو کبھی سامنے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، ہماری تعریف ہوگی۔ لیکن مختصر یہ کہ میرے نبی نے فرمایا وہ لوگ بڑے کامیاب ہوں گے
اے میرے صحابہ تمہارا مقام تو اپنی جگہ افضل ہے، تمہاری افضلیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن وہ لوگ بڑے معتبر ہوں گے جو مجھ کو بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، جو مجھے بنا دیکھے خدا کی وحدانیت کے ساتھ میری رسالت کا اقرار کریں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں، مسرور نہ سہی تو مجبور سہی، مسرور نہ سہی تو مجبور سہی، میرے نبی کا اقرار کرنا پڑے گا، میرے نبی کے علم غیب کو ماننا پڑے گا، میرے نبی کے وسیلے کو ماننا پڑے گا، میرے نبی کی ولادت کو ماننا پڑے گا، کیونکہ قرآن پڑھتے ہو، 5 وقتہ نمازوں میں تسلسل سے نہیں پڑھا جاتا، لیکن سال میں 1 مرتبہ رمضان المبارک کے موقع پر نماز تراویح میں چاہے 1.25 پارہ ہو، 2 پارے ہوں، 3 پارے ہوں، 5 پارے ہوں، 6 پارے ہوں، 10 پارے ہوں، 15 پارے ہوں، 20 پارے ہوں، یا ایک شب میں ایک قرآن کا دور مکمل ہو، تسلسل سے قرآن کو سنتے ہیں نا۔ نماز میں، نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں جناب؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، وہاں تو مان رہے ہیں نا، اسی لیے کہہ رہا ہوں مسرور نہ سہی تو مجبور سہی۔ ہم تو مسرور ہو کر نبی کا میلاد مناتے ہیں، لیکن تم مجبور ہو کر نماز میں تو اقرار کرنا پڑتا ہے۔ وہ نبی محمد الرسول اللہ کی ذات جو اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، جو میں نے پیوستہ جمعہ میں کہا تھا کہ کہوں گا، سن لیا۔ اب اعتراض اتنا سب سننے کے بعد کریں گے کہ نبی پہلے آئے تو پھر آخر میں کیسے آئے؟ پہلے آئے تو آخر میں کیسے آئے؟ ایک موٹی مثال آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جن کی زمینات ہوتے ہیں، کھیت ہوتے ہیں، وہ سبزیوں کے علاوہ فروٹ کے لیے، پھل کے لیے کچھ حصہ خاص کر دیتے ہیں، جس کو باغیچہ کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے باغیچے میں اگر آم کا درخت اگانا چاہتے ہو تو کیا اس جگہ پر سبزیاں اگر ڈالی جائے تو آم کا درخت اٹھے گا؟ جام کی بیج اگر ڈال دے تو آم کا درخت اٹھے گا؟ نہیں۔ کرنا کیا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے وہ آم کی گھٹلی کو زمین میں گاڑنا پڑتا ہے، پھر اس کی کھاد دینا پڑتا ہے، اس کی غذا دینی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد ایک چھوٹا سا پودا نمودار ہوتا ہے، جو میرے نبی نے 40 سال تک اہل مکہ کو مناتے رہے، صادق اور امین کہہ کر پکارتے رہے، لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے، تو چھوٹا پودا نمودار ہوتا ہے۔ جب پودا ہوتے ہوتے وہ ایک جھاڑ کی شکل اختیار کرتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اس کی پیڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اس کی ڈالیاں مضبوط ہوتی ہیں، اس کے پتے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اس کی شاخیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، تو تناور درخت بنتا ہے۔ جب وہ تناور درخت بن جائے، پھول لگتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پھول پر ایک پھل آتا ہے جس کو کہتے ہیں کیری۔ اب کیری کھاؤ گے، کچی کیری کھاؤ گے، کھٹی رہتی، مزہ ہر الگ رہتا، کھا سکتے اتنے مزے سے نہیں کھا سکتے۔ تو پھر اس کے بعد وہ کیری چاہے جھاڑ پر ہی پک جائے، چاہے اس کو لا کر آپ گھاس میں پکا لیں، کسی اور چیز کے ذریعے پکائیں، جب وہ پک جائے، مزیدار ہو جائے، اپنے گھر لائیں کھانے کے لیے، تو پہلے ہاتھ میں آپ کے اس کا پوست آتا ہے، چھلکا، پھر اس کا رس، اس کا مغز، پھر آخر میں کیا رہا سب؟ گھٹلی۔ زمین میں گاڑا تھا کیا ہم نے؟ گھٹلی۔ پھر آخر میں ہاتھ میں کیا رہی ہے؟ گھٹلی۔ اور گھٹلی میں جو مزہ ہے، رس اور مغز میں اتنا مزہ نہیں ملتا، گھٹلی میں جو مزہ ہے چھلکے میں اتنا مزہ نہیں ملتا۔ سارا آم کھا لینے کے بعد نیت نہیں بڑھتی، گھٹلی کو چوستے بیٹھ جاتے ہیں، گھٹلی کو دبا دبا کر اس کا رس نکالتے ہیں، اس کا سارا مغز نکالتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گھٹلی پیلی جا کر وائٹ ہو جاتی ہے، جو میٹھا آم ہوتا ہے۔ نہیں تو نبی بھی پہلے ہیں اور آخر بھی،
یہی ہے میرے نبی کی شان، یہی ہے میرے نبی کی عظمت۔ نبی کے میلاد کا انکار، حضرت بانی جامع جامع تحریر فرماتے ہیں ابو لہب ایک سخیف دشمن تھا، شقیق دشمن تھا، کٹر۔ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ ابو لہب بتاؤ کیا حالت ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ ابو لہب نے کہا کیا بتاؤں، ہر دن مجھ پر عذاب اترتا ہے، اللہ کا قہر اترتا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے تو سیدھے ہاتھ یہ دونوں انگلیوں کے درمیان سے ایک چشمہ نکلتا ہے۔ دشمن رسول ہے، دشمن اسلام ہے، کہہ رہا ہے، خواب میں بتا رہا ہے کہ دونوں انگلیوں کے درمیان سے چشمہ نکلتا ہے، جس کو میں اپنے منہ میں لیتا ہوں تو ایسا مٹھاس محسوس کرتا ہوں کہ دنیا میں نے ایسی مٹھاس کبھی حاصل نہیں کی۔ کہ کیا تھا؟ پیر کا دن کیوں خاص تھا؟ کہتے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہنے والے، مر گئے مٹی میں مل گئے کچھ نہیں کرتے، اور کہنے والے کہتے ہیں وہ بھی ہماری طرح شادی بیاہ کرے تھے، وہ بھی ہماری طرح بچے پیدا کرے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہتے وہ بھی ہماری طرح بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، وہ بھی ہماری طرح بازاروں میں چلا کرتے تھے، وہ بھی ہماری طرح خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ بڑی بڑی مثالیں دے کر لوگوں کو بہکاتے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ ہم بھی نوافل کی کثرت کر لیں، ہم بھی اللہ اللہ کرتے رہیں تو اس مقام تک پہنچ جائیں گے۔ مگر یاد رکھ لیں، کہنا ہے کہہ لیں، آپ کا اختیار ہے، آپ اپنے حلقے میں کہہ لیں، آپ اپنے کمرے میں کہہ لیں، آپ اپنے کیمرے کے سامنے کہہ لیں، لیکن معصوم لوگوں کو بہکانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ پھر میں کہوں گا آج تک کسی نے اپنے باپ کی برابری نہیں کی، اپنے باپ کی برابری نہیں کی، اگر کی ہے تو کسی نے بتاؤ اٹھ کر۔ ساری دنیا کو میسج دے رہا ہوں، جہاں جہاں سے میرے نبی کی میلاد پر اعتراضات ہوتے ہیں، کیا فتوے لگائے جاتے ہیں حرام کے، فضول خرچی کے، شرک کے، بدعت کے، پوچھا جاتا ہے قرآن میں ہے کیا، پوچھا جاتا ہے صحابہ نے کیا تھا کیا؟ تو بتاؤ تم اپنے باپ کی کبھی برابری کیے؟ اگر باپ کی برابری کرتے تو تمہارے لیے رشتہ حرام ہو جاتا، ماں سے بھی رشتہ حرام ہوتا، باپ سے بھی رشتہ حرام ہوتا۔ جب باپ کی برابری نہیں کر سکتے تو کہاں چلے نبی محمد الرسول اللہ کی برابری کرنے کے لیے؟ ابو لہب نے جو کہا کہ پیر کا دن جب آتا ہے تو میرے دونوں انگلیوں سے چشمہ نکلتا ہے، جب مٹھاس محسوس کرتا ہوں دنیا میں رہ کر وہ مٹھاس میں نے کبھی حاصل نہیں کی، وہ کیا تھا؟ حضرت بانی جامع نظام تحریر فرماتے ہیں جب پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، سویبہ نامی ایک خاتون جو ابو لہب کے پاس خادمہ تھی، نوکرانی تھی، اس نے کہا کہ اے ابو لہب مبارک ہو، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہوئے ہیں، لڑکا تولد ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ پتھر دل، وہ سنگ دل، وہ دشمن رسول ابو لہب زبان سے کچھ نہ کہتا، بس ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کرتا، جا تو آزاد ہو گئی اور میرے بھتیجے کی خدمت کر لینا، میرے بھتیجے کی خدمت کرنا۔ یہی وہ وسیلہ تھا جو عین آتش میں، دوزخ میں، دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے باوجود جب پیر کا دن آتا ہے، میرے نبی کی ولادت بسعادت کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اے دشمن
تو نے میرے نبی سے دشمنی کیا، لیکن جب میرے نبی کی ولادت کی خوشخبری سن کر تو نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا تھا، لے میری قدرت کا کرشمہ دیکھ لے، تو نے پل بھر کے لیے میرے نبی سے محبت کا اظہار کیا، مسرت کا اظہار کیا، تو لے تجھے میں انعام دے رہا ہوں۔ جب پیر کا دن آتا تو ان انگلیوں کے درمیان سے چشمہ پھوٹ پڑتا۔ تو اب بتائیں، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامان مصطفیٰ اگر نبی کا میلاد منائیں، نبی کی ولادت بسعادت کی خوشیاں منائیں، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ان پر کیسی رحمت نازل فرماتا ہو۔ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، مومن کہلانے کے قابل ہیں، نماز پڑھنے کے قابل ہیں، تو نبی محمد الرسول اللہ کا صدقہ، نبی محمد الرسول اللہ کا صدقہ۔ میرے دادا پیر جنہیں دنیا محدث دکن کے نام سے جانتی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے میلاد نامے میں تحریر فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی خوشی اتنی خوشی نہیں ہے، کوئی وقت اتنی مسرت کا نہیں ہے جو نبی کی ولادت کا دن تمہیں مل جائے۔ تمہاری زندگیوں میں ہر جائز طریقے سے اسلام کے دائرے میں رہ کر اسلام کے دائرے میں رہ کر شریعت کے حدود کو پار کرے بغیر نبی کی ولادت کا جشن مناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی محمد الرسول اللہ سے محبت فرمائی۔ تم صحابہ کے عمل کو پوچھتے ہو، اسی لیے میرے استاذ محترم تحریر فرماتے ہیں مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم صاحب قبلہ، عید میلاد ہی ایک عید ہے عیدوں کی، عید میلاد ہی ایک عید ہے عیدوں کی، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا۔ کہتے ہیں بار بار نبی کا وسیلہ کیوں؟ ارے یاد رکھ لیں، ہم پیدا ہوئے ہیں اسی نبی کے صدقے، ہم جی رہے ہیں اسی نبی کے صدقے، ہم اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے تیار ہیں اس نبی کے صدقے۔ ہم دنیا داری سے نہیں مانگتے، اگر دنیا سے مانگنا ہوتا، دنیا کے سامنے اپنے دامن کو پسارنا ہوتا تو اتنے برسوں سے یہاں نہیں آتا۔ یہ انانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ شہزاد فاروق اعظم نے وہ جام پلایا ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چل بسوں میری بیوی بچے بھی بھوکے پیاسے نہیں رہیں گے، اس نبی کے صدقے جیتے رہیں گے، سانس لیتے رہیں گے۔ اس نبی کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں ہم دنیا داری سے نہیں مانگتے، ہم مانگتے ہیں خدا سے بوسیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے تحریر فرماتے ہیں دنیا ہو کہ عقبہ ہو، دنیا ہو کہ عقبہ ہو اوروں سے نہ مانگیں گے، دنیا ہو کہ عقبہ ہو، دنیا ہو کہ آخرت اوروں سے نہ مانگیں گے۔ خواہش تو یہی ہے کہ محبوب خدا دینا، خواہش تو یہی ہے کہ محبوب خدا دینا۔ کیوں؟ رب نے اعلان کر دیا اے نبی رزق دینے والا میں ہوں، اے نبی رزق پیدا کرنے والا میں ہوں، بانٹنے والے آپ ہیں، بانٹنے والے آپ ہیں، تقدیر لکھنے والا میں ہوں۔ اس کے اندر اگر تبدیل کرنے کا حق کسی کو حاصل ہے تو اے نبی وہ آپ کو حق حاصل ہے۔ میدان محشر ہوگا، سارے انبیاء اور رسول کی امتیں ہوں گی، وہاں پر بھی اللہ نے میرے نبی کی عظمت کو بلند کر کے بتایا۔ حضرت آدم تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اجمعین
سب جلوگر ہوں گے، لیکن کسی نبی و رسول کو یہ حق حاصل نہیں ہے جو حق اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے۔ اے حبیب، اگر کسی کی شفاعت کروانا چاہتے ہو تو یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ نے شفاعت عظمیٰ کا تاج میرے نبی کو پہنایا ہے۔ اب آخری بات ذہن میں رکھ لیں، آخری بات ذہن میں رکھ لیں۔ پوچھتے ہیں نا، میں نے 2 مرتبہ اپنی گفتگو میں دہرا دیا، صحابہ نے منایا تھا کیا، قرآن میں ہے کیا؟ تو ایک بات یہاں ایڈ کر دوں، قرآن میں ذکر ہے کیا میلاد کا؟ بتاؤ کس نے قرآن کو سمجھا آج تک؟ کس نے قرآن کو سمجھا؟ اگر سمجھتے ہوتے اس طرح کی باتیں نہ کرتے، قرآن کو کمپلیٹ طور پر سمجھتے ہوتے تو اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔ آپ، میں، ساری دنیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ایک جگہ فرما رہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک اچھے سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے، اچھے برے کی تمیز، حرام حلال جائز ناجائز، اچھا غلیظ گندا پاک و صاف، ہر چیز کی تمیز والا تمہیں بنایا ہے، سب بتایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فکوا رقبہ، فلاقتحم العقبین، فکوا رقبہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان، ہم نے تم کو 2 راستے بتائے، 2 راستے بتائے۔ فکوا رقبہ، آپ جسے چاہے اختیار کر لو، جو راستہ اختیار کرو گے دنیا میں وہی سلوک کیا جائے گا، جو راستہ اختیار کرو گے سکرات کے وقت وہی معاملہ ہوگا، جو راستہ اختیار کرو گے قبر کی زندگی میں وہی معاملہ ہوگا، جو راستہ اختیار کرو گے میدان محشر میں وہی جزا و سزا کا دن ہوگا، وہی بدلہ دیا جائے گا، جو راستہ اختیار کرو گے تمہاری نسلوں کے لیے وہی ثمرہ تمہارا ہوگا، تمہارا مال متروکہ ہوگا۔ عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مال متروکہ بلڈنگ، دولت، زیور، دھن، اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو راستہ اختیار کرو گے وہی تمہاری نسلوں کے لیے تمہارا ثمرہ، تمہارا پھل، تمہارا متروکہ ہوگا۔ اب قرآن میں آپ کے اور میرے پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے، نام لے کر، ہے کیا؟ ہے تو بتائیے۔ ساری دنیا سے کہہ رہا ہوں، چاہے عرب ہو عجم، سب سے کہہ رہا ہوں، کسی کے پیدا ہونے کا ذکر اس کے نام، اس کے باپ دادا کے قبیلے کے نام کے ساتھ قرآن میں موجود ہے نہیں، تو پھر آپ کے ساتھ کیا کرنا؟ جو علم سے نا آشنا ان سے کہتے ہیں کہ میلاد منانے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حرام ہے، مگر قرآن ہی سے بتاؤں گا میلاد منانا کہاں سے ہے، میلاد کہتے کس کو ہیں، یہ ہر ربیع المنور کے موقع پر کہتا ہوں، کوئی نہیں بتاتا، کسی کے پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے، تو پھر آپ کے ساتھ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اب آئیے سورہ بلد کی 2 آیتیں میں نے پڑھی تھی خطبہ مسنہ کے بعد۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ یہاں لفظ لا تاکید کے لیے لایا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، میں قسم نہیں کھاتا۔ جیسے دنیا کی عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتوں میں جب جج صاحب آتے ہیں، کلر کہتا ہے نا ہوشیار، خبردار، جج صاحب آ رہے ہیں، اعلان ہوتا ہے نا، سیدھے ہو جاؤ، سیدھے بیٹھ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اب وہ شہر کون سا ہے؟ ہر شہری اپنے شہر کا نام لے گا، لیکن قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو شہر مکہ مکرمہ ہے، وہ شہر مکہ مکرمہ ہے۔ اب مکے کی قسم کھا رہا، تب ہمارے دلوں میں خیال آ بھی جاتا ہے،
اور کہنے والے کہیں گے نہیں وہاں اس کا گھر خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ لوگ وہاں طواف کے لیے آتے ہیں، حج کے موقع پر عمرے کی نیت سے وہاں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کھا رہا ہے وہاں مقام حتیم ہے، مقام ابراہیم ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر کعبے کی چھت کو بلند فرمایا تھا، وہ مقام ابراہیم مقام حتیم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کھا رہا ہے نہیں وہاں حجر اسود بھی ہے، جنت کا وہ متبرک پتھر ہے جس کو چومنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس خیال سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کھا رہا ہے، پھر اس کے بعد کہا جائے گا نہیں مکے کے کعبے کے طواف کے بعد چاہے حج میں ہو یا عمرے میں کعبے کے طواف کے بعد اسے صفا مروہ کی سعی کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کی پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ یا پھر یہ کہیں گے کہ وہاں آب زمزم ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلنے والا چشمہ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کھا رہا ہے اپنے کلام میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہے ایمان والے، خبردار ہے میرے بندو، میں میرے گھر کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا ہوں، مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا ہوں، مقام حتیم کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا ہوں، حجر اسود جنت کا پتھر ہے، معتبر پتھر ہے، اس کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا ہوں، صفا مروہ کی پہاڑیاں میری نشانیاں ہیں، جہاں بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی اپنے بیٹے اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے، اس صفا مروہ کی پہاڑی کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا ہوں، اسماعیل کے معصوم ایڑیوں کے رگڑنے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، میری قدرت کا کرشمہ ظاہر ہو گیا، آب زمزم بن گیا، شفا والا پانی بن گیا، پاک و شاک شفاف پانی بن گیا، اس زمزم کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے اے خدا کے بندے رسول کی تعظیم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جا، رسول اللہ کی تعظیم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جا۔ دوسری آیت بتا رہی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب مجھے میرے گھر خانہ کعبہ کی اتنی عظمت نہیں ہے جتنی عظمت آپ کے پیدا ہونے کی جگہ کی ہے، جتنی عظمت آپ کے پیدا ہونے کی جگہ کی ہے۔ تب اندازہ کریں جس شہر میں جس مقام پر نبی کی ولادت بسعادت ہو، نبی کی ولادت بسعادت ہو، اللہ تعالیٰ اس جگہ کی قسم کھا کر قرآن میں ظاہر کر دے تو پھر نبی کی عظمت خدا کی بارگاہ میں کیا ہوگی؟ صحابہ کے عمل کو پوچھتے ہو، میں تو خدا کا فرمان سنا رہا ہوں، قرآن سامنے رکھ کر بتا رہا ہوں، اب فیصلہ کر لیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن ہمارے معصوموں کو بہکانے کی کوشش نہ کریں، یہ نہ کہیں فضول خرچی ہے۔ میں کہتا ہوں، ہر وقت کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، اگر فضول خرچی کہو، شرک کہو، بدعت کہو، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، حرام کہو تو تمہارا پیدا ہونا حرام ہے، تمہارا جینا حرام ہے، تمہارا مرنا حرام ہے، تمہاری دھن دولت حرام ہے۔ نبی زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھوپ جانے والے مٹ گئے، مٹ جاتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے یا رسول اللہ، مٹ گئے، مٹ جاتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، اعداء کا لفظ ہے دشمن، دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اس لیے تو کسی اور عاشق رسول نے یہ بھی بہت خوب کہا، خدا کی جہاں قدرت ہے، جہاں تک قدرت ہے، جہاں جہاں خدا کی قدرت کام کرتی ہے وہاں وہاں میرے نبی کی مصطفیٰ کام کرتی ہے۔ اسی لیے عاشق رسول نے بے ساختہ کہہ دیا سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کا کیا کہنا،
اے سارے جہانوں کے بادشاہ، اے سارے جہانوں کے سلطان، اے سارے جہانوں کے حکمران، محبوب خدا، خدا کہ تم محبوب ہو، خدا کہ تم لاڑلے ہو، سلطان جہاں، محبوب خدا، تیری شان و شوکت کا کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کا کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کا کیا کہنا۔ آخری بات بالکل بتا دوں کہ اگر اتنا ہی میلاد سے تکلیف ہو تو پھر اذان کو چھوڑ دو، نماز کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، یہ سب میرے نبی نے لایا ہے، یہ سب میرے نبی کا پیغام ہے، رب نے میرے نبی کے صدقے دیا ہے۔ اگر تم نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کو ہم جیسا کہتے ہو، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ فلاں کی طرح دیکھو، فلاں کی طرح دیکھو، فلاں کی طرح دیکھو، فلاں شکل میں دیکھو، نہیں، نبی کو افضل جانو۔ میرے نبی نے اعلان کر دیا کہ خبردار، میرے نبی کو بھائی تو اپنی جگہ ہے، اپنا باپ بھی نہ کہنا، اپنا باپ بھی نہ کہنا۔ جس طرح خدا بے نیاز ہے اسی طرح میرا نبی بھی بے نیاز ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔